بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ کی جانب سے ایک خاص دن آ رہا ہے جس کا نام ہے جمعۃ المبارک، اور شعبان کے مہینے کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آخری عشرہ ہے۔ اس سے آگے میرے اللہ کا رحمت و بھرا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ تو رمضان ایسے سمجھ لے کہ ایک سیل کی مانند ہے، جیسے کہ ایک سال کے بعد سیل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی بھی ماہ رمضان میں اتنی برسات ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے مجھے رمضان کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اللہ پاک یہ موقع دیتا ہے کہ اے انسان، میرا رحمت و بھرا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کر لو، سنبھل جاؤ، میری رحمتوں کے لیے جھولیاں پھیلا لو۔ اہل اسلام جو دین کو سمجھنے والا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دوسرے کو گلے لگ کر مبارک دیتے ہیں اور میرا رب خوش ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر میرے اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی کے ممبر پر جب قدم رکھا تو فوراً پیغام لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو میرے نبی نے آمین کہا تھا۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدل لو۔ آگے اللہ پاک کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، تو کبھی ایک وقت کھانے کو نہیں ہوتا۔ کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے کے پاس، کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا۔ جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر مسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ اس لیے 24 شعبان جمعہ کے دن آپ نے ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ جمعہ کا دن بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اسی لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتا رہے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں کہ تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی کے نقصان سے، کبھی آفات سے اور کبھی نئے نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرمانبردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام و سلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشیں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس بستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ تکلیف کی اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔
تو ناظرین، اللہ کا در اتنا وسیع در ہے، خدا کی قسم مانگتے جاؤ، اللہ پاک دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ تو وظیفہ سمجھ لو، وظیفہ اگر صدق کے دل کے ساتھ کرو گے تو اللہ پاک آپ کو بے پناہ نوازے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اول و آخر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی کرنی ہے۔ سورۃ اخلاص کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ایک اسم ہے یا رزاق، رزق تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی بھی ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ پاک کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور نعمت و عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس میں مومن و مخلص اور مطیع و فرمانبردار تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نعمت پر شکر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر، لیکن غافل اور جاہل کا طرز عمل اس کے ہر خلاف ہوتا ہے۔ اگر اسے نعمت و عزت کے ذریعے آزمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان قرار دینے کے بجائے اپنا حق سمجھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا و آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے اور رزاق ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، اللہ سے مانگو، آپ کی نسلیں بدل جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر ہمیں موت دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ خلوص نیت سے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک